بھی کنسنسس نہیں، نام اور بھی ہو سکتے ہیں، چینج بھی ہو سکتے ہیں، جی چینج بھی ہو سکتے کوئی ہیں. اور قرہ بھی جو کہ جیب میں ہے لیکن وہ ابھی تک نکلا نہیں ہے. دیکھیں کوشش ہے کہ کنسنسس ہو جائے، ابھی تک ڈیولپ نہیں ہو سکا. یہ کیا بات ہے کہ جو آپ نے دو نام دیے ہیں، جیلانی صاحب کا، تصدق حسین جیلانی صاحب کا، اور ڈاکٹر عشرت حسین صاحب کا، وہ پی ٹی آئی نے بھی دے رکھے ہیں؟ نہیں، میں نے کوئی ایسے نام نہیں دیے. آپ کی طرف سے کون سے نام ہیں؟ نہیں، میں بتا نہیں سکتا لیکن یہ کم از کم یہ لیکن کوئی تردید بھی نہیں آئی پرائم منسٹر، کیونکہ یہ تو اتنے نام آئے کہ آدمی کتنی تردید کرے. لیکن بہرحال ہم کوشش کریں کہ کنسنسس ہو جائے. ابھی ہم نے 3 ناموں سے شروع کیا تھا، آپس میں 3 نام تھے جو شیئر ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک کنسنسس نہیں ہوا. پرائم منسٹر کے جو خورشید شاہ صاحب کی طرف سے تھا اس میں تو جو ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے، جلیل عباس جیلانی صاحب کا نام ہے اس کے اندر، اور باقی جو نام ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو کون آپ کے نزدیک ہو سکتا ہے وزیر اعظم؟ یہ وہی کنفرم کریں گے. میں کیونکہ ابھی بات چیت چل رہی ہے تو نہ ان کے ناموں کی تائید کر سکتا ہوں، نہ اپنے نام بتا سکتا ہوں. تو یہ اب پرسوں تک یہاں ہو جائے گا کہ کون سے نام، اگر کل تک خورشید شاہ صاحب کے. اور آپ نے کہا، بلکہ خورشید شاہ صاحب نے بھی کہا کہ ہم نے تقریباً ختم ہی کر لیا نام، لیکن ہم اناؤنس بعد میں کریں گے. میں اور پرائم منسٹر بالکل چپ ہیں، ہم آخری وقت تک نہیں بتائیں گے. تو نہیں بتایا آپ دونوں نے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے فیصلہ کوئی کر رکھا ہے؟ نہیں، فیصلہ بھی نہیں ہوا. فیصلے کی کوشش ہے کہ کسی ایک نام پر دونوں رضامند ہو جائیں. ابھی تک نہیں ہوا. اور یہ کوئی ڈپلومیٹ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتے ہیں، ٹیکنوکریٹ بھی ہو سکتے کوئی ہیں، جج بھی ہو سکتے ہیں، ٹیکنوکریٹ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ریٹائرڈ جنرل بھی ہو سکتے ہیں. ریٹائرڈ جنرل کا نام ابھی تک کوئی آیا نہیں ہے. اچھا جی. اور نواز شریف صاحب کو بھی اعتراضات ہیں کہ ریٹائرڈ جج نہیں ہونے چاہیے، ریٹائرڈ بیوروکریٹ نہیں ہونے چاہیے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ شخص ایسا ہو جو غیر متنازع ہو، جن کی جو ریکارڈ ہے عوام کے سامنے ہو اور انٹیگریٹی ہو. اچھا، اور وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروا سکیں. تو یہ تو پھر اس پہ تو بہت سارے جیلانی صاحب، تصدق حسین جیلانی صاحب جو ہیں، ان کا بھی کوئی ایسا ریکارڈ ہے جو کہ بہت شاندار ریکارڈ ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے ان کے اوپر، تنازع نہیں ہے کوئی بھی. اسی طرح سے جلیل عباس صاحب کا نام ہے، پھر سلیم عباس جیلانی صاحب. بائی دا وے یہ تینوں مطلب جیلانی خاندان کے نام آ رہے ہیں اس وقت منظر عام کے اوپر. جی، کئی نام آئے ہیں، ان میں یہ 3 بھی شامل ہیں. تو بہرحال 1-2 دن میں فیصلہ ہو جائے گا کچھ نہ کچھ. ورنہ نام کمیٹی میں جائیں گے تو وہ تو پھر پبلک ہو جائیں گے کون سے نام. بالکل، لیکن امپورٹنٹ یہ ہوگا کہ آپ 2 افراد مل کے جو ہے وہ فیصلہ کر لیں. کوشش یہ کر رہے ہیں. لیکن بہرحال اگر یہاں فیصلہ نہیں ہوتا تو پارلیمانی کمیٹی بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہے، اور اس میں مگر دیگر جماعتیں بھی شامل ہو جائیں. جی، وہ بڑا اوپن فورم ہوگا، تو مجھے امید ہے کہ بہتر فیصلہ ہو جائے گا. یہ اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ جو لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی نہیں ہے تو ہم اعتراض نہ کر سکیں کہ ہمارے ہی نامزدہ وزیر اعظم جو ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. آپ انڈیپینڈنٹ ہیں اس معاملے کے اوپر؟ کیا جی میں نے مشورہ کیا ہے، اور جو نام پہلے ہی فیصلہ ہوا تھا انہی پر وہی ہم نے خورشید شاہ صاحب کو دیے تھے. تو اب اگر ان میں کنسنسس ہوتا ہے تو پھر ہمارے نام پہ بھی کنسنسس ہو سکتا ہے. 6 نام اس وقت فیلڈ میں ہیں، 3 ان کے ہیں، 3 ہمارے ہیں. اچھا، ڈاکٹر عشرت حسین صاحب کا نام بھی کافی فیوریٹ میں کچھ کہہ نہیں سکتا جی. سر اس کا فیصلہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا؟ کیونکہ اگر کوئی ٹیکنوکریٹ آیا تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن ڈیلے بھی ہو سکتا ہے. نہیں، الیکشن ڈیلے ہونا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اگر کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کی گئی تو کوئی جماعت بھی قبول نہیں کرے گی اور عوام قبول نہیں کریں گے. اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکنوکریٹ ملک چلا سکتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یقینی ہے کہ اب انتخابات 25، 26، 27 جولائی میں سے کسی ایک تاریخ پہ ہوں گے؟ انشاءاللہ. پرپوز کر کے سمری تو بھیجی ہے؟ جی، سمری آ گئی ہے. ہم نے اس کا کل پرسوں تک جواب بھی دے دیں گے، اور 1 یا 2 کو الیکشن شیڈیول کا بھی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. اور نگران وزرائے اعلیٰ جو ہیں ان کے اوپر بھی مشاورت کا آغاز ہوا ہے پارٹیوں کے اندر؟ جی، پنجاب میں مجھے اب علم نہیں ہے، لیکن میں نے کل تک شاید نہیں ہوا تھا، آج شاید کچھ ہوا ہو. اچھا، اس کا مجھے علم اور نہیں ہے. سندھ کے حوالے سے؟ جی، وہ کر لیں گے آپس میں، کوئی ایسی مشکل کام نہیں ہے. میں یہ نہیں چاہتی کہ آپ بتا دیں کہ کون وزیر اعظم ہوگا، صرف میں آپ کی رائے جاننا چاہتی ہوں. آپ نے کہا تصدق جیلانی صاحب بھی بہت شریف النفس انسان ہیں، ان کا ریکارڈ بہت اچھا ہے. جلیل عباس جیلانی صاحب کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جلیل عباس جیلانی صاحب میں ان کو 30 سال سے جانتا ہوں، میرے دوست بھی ہیں. تو اچھا نام ہے جی، سارے نام اچھے ہیں. ڈاکٹر عشرت حسین، ڈاکٹر شمشاد اختر، جی بالکل اچھے لوگ ہیں. یہ 2 اکانومسٹ ہیں سر اس میں؟ جی، اکانومسٹ ہیں. ڈاکٹر شمشاد بھی اور ڈاکٹر عشرت حسین وہ صاحب. اسٹیٹ بینک کی گورنر رہی ہیں ڈاکٹر صاحب.
گورنمنٹ میں بھی کام کیا ہے, ATC میں بھی رہے ہیں. یہ سنا جاتا ہے نا کہ اگر کوئی اکانومسٹ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ 6-7 مہینے آگے جا سکتے ہیں, مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا یہ ٹی وی پر سنا جاتا ہے, آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے. پروفیسر آپ نے وہ خلائی مخلوق کروائے گی, کیوں کہا تھا آپ نے یہ؟ نہیں, میں نے نہیں کہا, مجھ سے اسپیکر صاحب کے کھانے پہ بیٹھے تھے تو وہ صحافی ہمارے دوست تھے, تو انہوں نے کہا کہ الیکشن آپ کے خیال میں خلائی مخلوق, میں نے کہا خلائی کرائے زمینی کرائے الیکشن جیتے گی پاکستان مسلم لیگ نون, یہ میں نے کہا تھا. تو وہ اس کو چند حضرات نے توڑ موڑ کر بیان کر. لیکن نواز شریف صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ خلائی مخلوق کا عمل اور کردار اور جس طرح سے اب جی بالکل, جب الیکشن کا ماحول ہوتا ہے بہت سی سٹیٹمنٹس آتی ہیں, بہت سے اشارے کیے جاتے ہیں, کوئی نئی بات نہیں ہے. یعنی خلائی مخلوق کا کردار ہے. دیکھیے وہ ہر ایک کی اپنا اسیسمنٹ اس پہ ہو سکتی ہے, لیکن خلائی مخلوق ہوتی کیا ہے؟ یہ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. میں بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. زمینی مخلوق اور خلائی مخلوق, یہ تو پی ایم ایل این کی جو ہے وہ تلمیحات ہیں اور ان کی وہ نکالی ہوئی چیزیں ہیں. سو آپ ہی بتائیے کہ خلائی مخلوق ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. میں نے کہا الیکشن میں مختلف تشبیہات دی جاتی ہے, باتیں کی جاتی ہے, تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. لیکن پرائم منسٹر اس میں کتنی صداقت ہے کہ آپ لوگوں کا جو اتفاق ہے وہ کس نہیں ہوا. اشتیاق احمد صاحب کا نام بھی کہیں نہیں آ رہا, جو سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن رہے, نہیں, ان کا نام بھی ابھی تک نہیں میں آیا. نے ان کا نام نہیں سنا ابھی تک. اچھا, ابھی آپ نے تو سر پی ایم ایل این کے نام ہی نہیں بتایا کہ پی ایم ایل این نہیں, میں نے ان کا نام کم از کم کیا. ملاقات ہے خورشید شاہ صاحب کے ساتھ, اور اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ فائنل ہو سکتا ہے, امکانات ہیں. اگر ان 6 ناموں میں سے اتفاق ہو جاتا ہے یا وہ نیا نام ایسا دیتے ہیں جس میں اتفاق ہو سکتا ہے, تو کل یہ بات بن سکتی ہے. ورنہ پھر پارلیمانی کمیٹی, اور پارلیمانی کمیٹی ہے, وہاں نہ ہوا تو وہی 4 نام الیکشن کمیشن میں جائیں گے رپورٹ لگ کے ساتھ, اور وہاں پہ فیصلہ ہو جائے گا. اور انتخابات کے حوالے سے تیاریاں آپ کو لگتا ہے کہ اب مکمل ہیں, کوئی ڈیریل, کوئی تاخیر کسی قسم کی؟ ڈیلیمیٹیشن ہو گئی ہے, جو اپیلز کا پروسیس جاری ہے, شیڈیول پہلی کو آ جائے گا, اور جولائی کے آخری ہفتے میں انشاءاللہ الیکشنز ہو جائیں گے. جولائی کی یہ 25, 26, 27 جی, یہ اب ڈن ڈیل ہے, مطلب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. جی بالکل, یہی ڈیٹس ہوں گی. اس سے ایک آدھ دن پہلے بھی ہو سکتا ہے, ایک آدھ دن بعد میں بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ 2 صوبوں کے ٹرم 28 کو ختم ہو جائے گی. تو اگر ہم نے الیکشن اکٹھے کروانے ہوں تو پھر 28 جولائی سے پہلے الیکشن کروانے پڑیں گے. تو 28 سے آگے نہیں معاملہ جا سکتا. صحیح, تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی 3-4 تاریخیں ہیں جن کے اوپر انتخاب ہوگا. جی, یہ ایک آدھ دن پہلے بھی ہو سکتا ہے. لیکن جس طرح سے پی ایم ایل این کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا آغاز ہو گیا ہے سر, اس سے تو لگتا ہے کہ مطلب اب واقعی الیکشنز ٹائم پہ ہوں گے, الیکٹیبلز جس طرح سے آپ کی طرف سے جا رہے ہیں. ٹوٹ پھوٹ دیکھیں, یہ الیکشن پروسیس کا حصہ ہوتا ہے. جب الیکشن آتے ہیں بہت سے لوگ اپنے اندازے لگاتے ہیں, اور کچھ ادھر جاتے ہیں, کچھ ادھر جاتے ہیں. یہ ایک مخصوص, میں ٹولہ یا گروپ نہیں کہوں گا, ایک مخصوص انداز ہے سیاست کا چند حضرات کا. تو وہ آپ ان کا ماضی بھی دیکھ لیں. پارٹی بھی کہا ہے, ہمیشہ کہتا ہوں کہ کسی نے آج تک ان چیزوں سے عزت نہیں کمائی. اگر آپ کو جماعت سے اختلاف تھا تو 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال بعد اگر الیکشن کے وقت آپ کہیں نہیں میرا تو خیال ہے دوسری جماعت میں جانا چاہیے, تو بات کو مناسب نہیں ہوتی. بہرحال یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے, اور فیصلہ اور ان کا فیصلہ عوام کریں گے. یہ کسی اشارے پہ جا رہے ہیں یا ان کا انڈیپینڈنٹ؟ مجھے امید ہے کہ اشاروں میں نہیں جا رہے, کیونکہ اشاروں کی سیاست مجھے امید ہے کہ ہم نے پیچھے چھوڑ دی ہے. اگر آج بھی اشارے پہ لوگ جا رہے ہیں, اشارے ہو رہے ہیں, تو پھر جمہوریت کا مستقبل کوئی زیادہ مجھے روشن نظر نہیں آتا. لیکن پرائم منسٹر آپ کیسے اس سے چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہوئی ہیں جیسے کہ لگتا ہے کہ غیر مرئی قوتیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں. آپ کے لیڈر, آپ کے قائد یہ بات کہتے ہیں کہ کردار ہے خلائی مخلوق کا, تو پھر کیسے آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہے اب اس وقت کردار؟ دیکھیں, میں تو کہہ رہا ہوں مجھے امید ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی, یہ ختم ہو چکی ہیں. اور جب بھی الیکشن کے پروسیس میں انٹرفیئر کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ ملک کے لیے خرابی کا باعث ہوتا ہے. ہم یہ 1988 سے تو میں یہ سب تماشا دیکھ رہا ہوں, اور کبھی بھی اس قسم کی چیز جمہوریت کے مفاد میں یا ملک کے مفاد میں نہیں ہوئی. تو امید ہے کہ اب نہیں ہوگی. اس بات میں بات درست ہے کہ پھر جو سینٹ کے الیکشنز ہوئے اس میں پیسہ بھی چلا, کچھ لوگ کہتے ہیں دباؤ بھی تھا. بہرحال یہ اللہ بہتر جانتا ہے. پھر جو سینٹ کے چیئرمین منتخب ہوئے
یہ باتیں کچھ خوش آئند نہیں ہیں، یہ ملک میں جمہوریت کے لیے تقویت کا باعث نہیں ہوں گی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پری پول ریگنگ ہے، اس کو اس طرح سے دیکھیں جب بھی اس قسم کے لوگ ادھر سے ادھر جاتے ہیں جن کا ماضی کا ریکارڈ بھی عوام کے سامنے ہوتا ہے تو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ جنہوں نے جانا تھا وہ چلے گئے ہیں، شاید 2-4 اور بھی چلے جائیں، لیکن یہ ایک بڑی جماعت ہے اور ڈیپتھ ہے جماعت کے اندر، تو جن حلقوں سے وہ گئے ہیں وہ الحمدللہ ہمارے پاس 1 نہیں 2 نہیں 3 5 امیدوار موجود ہیں جو پارٹی ٹکٹ لے کر ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس پہلو کی طرف جس نے حال ہی میں بہت تنازع پیدا کیا، اور وہ ممبئی حملوں کا بیان تھا جو کہ سابق وزیر اعظم نے دیا۔ پریس کانفرنس اور پرائم منسٹر سابق وزیر اعظم نے جو بیان دیا تھا اس کی آپ نے مذمت کیوں کی؟ دیکھیں تینوں باتیں جو ہیں وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہیں۔ پہلی بات ہے کہ میں نے اسمبلی میں بھی کہا کہ جو نواز شریف صاحب نے کہا تھا، انہوں نے بیان نہیں دیا، انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا، اور جو انہوں نے کہا ممبئی کے حوالے سے وہ کسی شخص نے پڑھا نہیں، وہ ایک بڑے انٹرویو کے اندر 2 یا 3 فقرے تھے، چھوٹے فقرے، اور کسی نے پڑھے نہیں، نہ ہی کوئی اس پہ ری ایکشن یا کوئی اس پہ کامنٹری ہوئی۔ پاکستان اپنے مقاصد کے لیے جس طرح وہ لکھا گیا تھا اس کو استعمال کیا، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہاں سے جان بوجھ کر یا کسی پلان کے ذریعے لوگ بارڈر کراس کر کے وہاں بھیجے گئے۔ یہ انڈیا نے تاثر قائم کیا۔ بدقسمتی سے ہمارے میڈیا نے بھی اس کو اٹھایا اور منوان نہیں بلکہ اس میں اضافہ کر کے اس کو بیان کرنا شروع کر دیا، لیکن اس اضافے کی تصدیق پھر نواز شریف صاحب نے نہیں، تصدیق انہوں نے بالکل نہیں کی۔ سر انہوں نے پڑھ کے کہا کہ یہ درست ہے اور میں نے یہ کہا ہے اور میں اس کے اوپر سٹینڈ کرتا ہوں۔ بہرحال یہ بات میرے خیال میں درست نہیں ہے۔ بہرحال اس کو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اس میں یہ سارا معاملہ ڈسکس ہوا اور ایک ہم نے پریس ریلیز دیا جس کی بنیاد یہ تھی کہ یہ جو بیان ہے یہ مس رپورٹنگ پر مبنی ہے، اور جو ایلیگیشنز لگائے گئے ہیں، ہر طرف سے ایلیگیشن لگائے گئے تھے، یہ بالکل غلط ہیں اور ان کا میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ وہاں سے بیان ہوا۔ نواز شریف صاحب نے کہا شوڈ وی الاؤ ٹیررسٹ کہ وہ کراس کرے بارڈر اور وہاں پہ جا کے میں یہ کہہ رہا ہوں جو ورڈنگ تھی نا وہ ایسی تھی، لیکن سر آپ اتفاق کرتے ہیں ان کو کہنا چاہیے تھا کہ شوڈ وی الاؤ، ہمیں اجازت دینی چاہیے، ہمیں مینز ریاست۔ دیکھیں نواز شریف صاحب پہلے شخص نہیں ہے جنہوں نے یہ بات کی ہے، یعنی اس ایشو پر بات کی ہے۔ اس ایشو پر تقریباً پاکستان کے ہر آدمی نے بات کی ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ریاست ہم نے اجازت دی، ہمیں اجازت۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو اس سے تاثر ملا وہ درست نہیں ملا۔ اسی بات کو جو این ایس سی میں بھی یہی بات کی گئی، اور جو میں نے پریس ٹاک کی تھی، پریس کانفرنس نہیں کی تھی، چند 20-30 جو موجود تھیں، تو اس کو ریکارڈ ضرور کیا گیا، لیکن اس کو پھر ہم نے خود فیصلہ کیا کہ ہم ٹی وی پر نہیں چلائیں گے، کیونکہ اس سے ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیر اعظم وہ عوام سے مخاطب ہوتا ہے یا پریس سے مخاطب ہوتا ہے سر، اور لائیو ارینجمنٹ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لائیو نہیں جاتا۔ میں نے یہ نہیں، لائیو نہیں تھا، وہ ریکارڈنگ تھی، پھر ریکارڈنگ بھی نہیں چلی۔ ریکارڈنگ میں نے خود فیصلہ کیا، میں نے خود فیصلہ کیا کہ یہ ریکارڈنگ نہیں چلائی جائے گی، کیونکہ جس ماحول میں وہاں بات ہوئی اس سے مزید غلط تاثر پیدا ہوتا۔ جو وہاں سوالات جو بات ہوئے، یا تو ہم ایڈیٹنگ کرتے یا ہم، کیونکہ اس سے اور غلط تاثر پیدا ہوتا۔ پرائم منسٹر یہ اس لیے تاثر پیدا ہو رہا تھا کیونکہ آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکے تھے اس پورے صورتحال کو جو کہ میاں نواز شریف نے کریٹ کی۔ دیکھیں مجھے ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تو اس بیانیے پر بات کی جس سے یہ غلط تاثر پیدا ہو رہا تھا، اور وہ جو لوگ تاثر پیدا کر رہے تھے ان کا ایک بیانیہ تھا، ایک میرا بیانیہ تھا۔ آپ جس کو قبول کرنا چاہیں وہ درست ہے۔ اگر میں کہہ رہا ہوں، اور میں نے یہ نواز شریف صاحب سے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ملک کا وزیر اعظم رہا ہوں اور ہماری یہ پالیسی نہیں ہے کہ ہم کسی دوسرے اپنی ٹیریٹری کو استعمال ہونے دیں کسی دوسرے ملک پر حملہ آور ہونے کے لیے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو یہ ان سے جو آپ کی بات چیت ہوئی اس میں تھا، جی اس سے جو میں نے بات اخذ کی میں نے وہی وہاں پر بیان کی۔ تو بہرحال یہ ایشو جو ہے، اور اس میں اگر آپ جو بمبئی کے حوالے سے اگر بات کرنے کی ہے تو وہ جنرل مشرف نے باتیں کی ہیں،
جنرل درانی صاحب نے باتیں وہ تو کی ہیں. لشکر طیبہ کو اون کرتے ہیں نا نہیں سر, وہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں ریاست نا کے کہ طور پہ تو ہم اون نہیں کرتے اس بات کو ہندوستان نے توڑا اور مروڑا اپنے مقاصد کے لیے. ہم نے بدقسمتی سے اس کو اور مرچ مسالہ لگا کر اپنے مقاصد کے لیے کیا ریٹنگز میں کچھ حاصل ہو جائے اور بیان کرنا شروع کر دیا. پرائم منسٹر آپ ایک بہت جہاندیدہ سیاستدان ہیں, آپ خود بتائیے کہ نواز شریف صاحب اپنے بیان پہ قائم ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے یہ بات کہی, آپ کہتے ہیں نہیں کہی, انہوں نے تو پھر جس کس کی بات کانٹیکسٹ کو میں یہ اخذ کیا کہا, جائے کس طرح سے؟ آپ یہ ان سے سوال کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا, یہ ان سے ڈائریکٹ پوچھیں کہ وہ انہوں نے کیا کہا تھا. جو میں نے اخذ کیا ہے, انہوں نے قطعاً یہ بات نہیں کہی کہ ہم نے دانستہ طور پر یہاں سے لوگ بھیجے جنہوں نے ممبئی پر حملہ کیا. یعنی آپ کے سامنے ان کا یہ بیان یہ نہیں بات تھا, درست نہیں ہے, یہ نہ انہوں نے کہا ہے نہ یہ بات ہونا چاہیے. یہ ساری وہ کنفیوژن ہے جو کہ ہوئی. اور پھر جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی, اس کے بعد آپ کی پھر سابق وزیر اعظم سے ملاقات جی, اس کے بعد اس سے ملاقات ہوئی, ہوئی کہ وہ آپ سے ناراض ہوئے کہ آپ نے یہ مذمت کیوں کی ہے, یا یہ نہیں, ایسی کوئی بات وہاں پر نہیں ہوئی. میں نے ان سے یہی پوچھا, کیونکہ اس سے پہلے ملاقات نہیں ہوئی تھی, کہ کس کانٹیکس میں یہ انٹرویو تھا اور وہاں پر کیا بات ہوئی, تاکہ مجھے بھی حقائق کا علم ہو سکے. اس کے بعد میں نے آ کر پریس کانفرنس کی. اس کے بعد اگلے دن میں نے جا کر اسمبلی میں بھی وہی بات کی جو میں نے پریس کانفرنس میں کی. جی, ہم بات کریں وزیر اعظم. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب براہ راست آج ٹیلی ویژن پہ آپ کے سامنے موجود ہیں. جو سچویشن بنی اس میں ظاہر ہے کہ میاں صاحب انوائڈ بھی تھے, غصے میں بھی بہت لگے. آپ نے اور شہباز صاحب نے منانے کی کوشش بھی کی, اور اطلاعات یہ آئیں کہ شاید آپ قائل نہیں کر سکے ان کو کہ وہ اس ساری صورتحال میں بیک فٹ پہ چلے جائیں. دیکھیے, میاں صاحب ہمیشہ فرنٹ فٹ پر کھیلنے والے آدمی ہیں, بیک فٹ پر نہیں جاتے, اور نہ ہی ضرورت ہے. کیونکہ جو بات کہی گئی اور جو اس سے تاثر قائم کیا گیا میڈیا کے اندر, وہ درست نہیں تھا. اور یہی بات انہوں نے بھی کی, یہی بات میں نے بھی کی, اور کئی دفعہ کی, اور آج پھر کر رہا ہوں. تو یہ ایشو نہ ملک کے مفاد میں ہے نہ سیاست کے مفاد میں ہے. اس کو ایشو بنانے کی ضرورت نہیں تھی, بنایا گیا, اب اس کو ختم کر دیں. اور قومی سلامتی کمیٹی کا بھی اجلاس جو تھا وہ کسی دباؤ پہ بلایا گیا تھا, یا آپ نے خود فیصلہ, کیونکہ یہ تو آئی ایس پی آر کے ٹویٹ پہ آیا تھا؟ یہ نہیں, ٹویٹ سے بہت پہلے اجلاس بلا لیا گیا تھا. ٹویٹ جو آیا وہ بہت بعد میں آیا, وہ انفارمیشن کے طور پر شاید کسی نے کیا ہو. اجلاس جو تھا باہمی مشاورت سے بلایا گیا تھا, اور ہمیشہ باہمی مشاورت سے ہی ہوتا ہے. اور اعلامیہ جو ہے وہ فواد حسن وہ ہوتا ہے, اس کو امینڈ کر کے جاری کیا جاتا ہے, نیشنل سیکیورٹی ڈویژن جاری کرتا ہے, جو سیکرٹری ہیں نیشنل سیکیورٹی ڈویژن. تو کیا یہ درست ہے کہ شہباز صاحب اور آپ نے سابق وزیر اعظم سے بات کی, اور کیا یہ درست ہے کہ آپ چودھری نثار اور شہباز شریف صاحب ایک صفحے پہ ہیں اور سابق وزیر اعظم دوسرے صفحے پہ ہیں؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ شاید پچھلے منڈے کی بات ہے, اور آج ٹیوزڈے ہے, تو یہ 8 دن گزرے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ میری 3 ملاقاتیں نواز شریف صاحب سے ہوئی ہیں, اور اس میں یہ مسئلہ جو تھا اس پر تو شاید 10-15 منٹ ہی بات ہوئی ہو. بہت سے اور پارٹی کے معاملات ہیں, حکومت کے معاملات ہیں, مشاورت جاری رہتی ہے. کچھ ملاقاتوں میں شہباز صاحب بھی تھے, تو وہ سلسلہ جاری رہتا ہے, اور ہم سب ایک پیج پر ہیں الحمدللہ. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں میں اگر سب سے زیادہ جمہوریت کسی جماعت کے اندر ہے, انٹرنل جو اس کی ڈسکشنز ہوتی ہیں, وہ پی ایم ایل این میں ہے. آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں. آپ نے کبھی اختلاف کیا؟ جی, ہمیشہ بہت سے اختلاف رہتے ہیں, آج بھی اختلافات ہوتے ہیں ایشوز پر. میری رائے ہوتی ہے, لیکن جب ایک فیصلہ ہو جاتا ہے پھر وہ جماعت کا فیصلہ ہوتا ہے, تو اس پر ساروں کو قائم رہنا پڑتا ہے. اس سے آپ ڈس ایسوسیٹ نہیں کر سکتے. تو اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ شہباز صاحب ہوں یا میاں صاحب ہوں یا جماعت کے دوسرے لوگ ہوں, ایک اتفاق رائے بالآخر قائم ہو جاتا ہے ایشوز پر. کوئی ابھی تک ایسا ایشو میں نے دیکھا نہیں ہے جس پر اتفاق رائے قائم نہ ہو. چودھری نثار صاحب کا تو اختلاف سامنے آتا ہے, ابھی حال ہی میں ان سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی. ان کا کردار اس وقت نون میں کیا ہے, اور کیا ان کا ایک جو کردار ہے وہ انتخابات کے بعد زیادہ واضح ہوگا یا ابھی بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, نثار صاحب اس جماعت کے پرانے رکن ہیں, بلکہ اسمبلی کے اندر پرانے ترین ہیں. میں دوسرے نمبر پہ ہوں اسمبلی میں, ان کے بعد آیا تھا. ان کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے جو ہر شخص کی رائے ہونی چاہیے, اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. لیکن میں نے پہلے کہا کہ ایک دفعہ جب جماعت فیصلہ
پھر اسے آپ ایسوسیٹ نہ کر سکتے ہیں، نہ کرنا چاہیے. لیکن پرائم منسٹر بہت سارے لوگ اس وقت جو ہے وہ پارٹی چھوڑ کے گئے ہیں، جیسے عاشق گوپال صاحب جو ہیں وہ ایک اور ختم نبوت کے مسئلے پہ چھوڑ کے گئے ہیں. ابھی اور بہت سے لوگوں کے اندر ریزنٹمنٹ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ممبئی صاحب یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ وہ الیکشن نہیں جیتیں گے، لہٰذا کنفرنٹریشن کی طرف بڑھا جائے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ انشاءاللہ الیکشن مسلم لیگ نہیں جیتے گی، یہ آپ جولائی میں دیکھ لیں گے. حکومت بھی بنائے گی یا مطلب صرف جیتے گی؟ الیکشن جیتے گی. باقی حکومت بنانا وہ تو بعد کی بات ہوتی ہے کہ کیا حالات پیدا ہوتے ہیں، کس قسم کی کولیشنز بنتی ہیں اگر کسی کے پاس میجورٹی نہ ہو. لیکن جو حضرات چھوڑ کے جاتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ان کو ضرورت ہوتی ہے، تو وہ کوئی بہانہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے. غیرت کا تقاضا اور سیاست کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جانا ہے تو کھل کر جائیں کہ میں جا رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ دوسری جماعت میں میری زیادہ تقویت مجھے ملے گی یا الیکشن میں فائدہ ہوگا، اور خدا حافظ. لیکن پرائم منسٹر ابھی تو جو صورتحال، کیونکہ یہ لوگ جو گئے ہیں ان میں سے کسی نے بھی نہ کبھی پارلیمانی پارٹی میٹنگ میں، نہ اسمبلی کے فلور پر، نہ کسی پرائیویٹ میٹنگ میں یہ کہا کہ مجھے کوئی تکلیف ہے، یہ مجھے کوئی مشکل ہے، یا میں اسی اشارے پہ گئے. یہ تو وہی بتا سکتے ہیں اشارہ ہوا ہے یا بہرحال میں نے پہلے کہا کہ جو لوگ گئے ہیں ان کی سابقہ سیاست دیکھ لیں تو بات آپ کو سمجھ آ جائے گی. لیکن پرائم منسٹر جو پارٹی کے اندر کی صورتحال ہے اس کے اندر تو یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے اس وقت کہ پی ایم ایل این ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے. مریم صاحبہ کے اوپر بھی لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ وہ کیوں فیصلے کر رہی ہیں، وہ کیوں میاں صاحب کو جو ہے وہ فیصلے دے رہی ہیں. اور پھر آپ نے جیسے ابھی ہم نے بات کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی، اس میں آپ نے کہا کہ یہ انٹرویو کس نے کرایا، شہباز صاحب نے بعد میں کہا کہ انٹرویو کس نے کرایا ان کو پکڑا جائے. تو سر پارٹی کے اندر بھی تو لوگ ہیں جو کہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، جو کہ اس طرح کا ذہن رکھتے ہیں، وہ الگ گروپ. محل ہے کوئی 10 یا 12 ہیں جو چھوڑ کر گئے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ایسی بڑی تعداد نہیں ہے. پھر سر 22 تو صرف وہاں سے گئے ہیں جنوبی پنجاب سے، جنہوں نے پہلے صوبہ محاذ بنایا. نہیں ہیں، وہ چند ایم پی ایس ہیں، چند انڈیپینڈنٹس تھے، وہ لوگ ہیں. وہ ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ چھوڑ کے چلے گئے. میں گزارش یہ کر رہا ہوں، ٹوٹل 12 ہے آپ کے خیال میں بھی سر؟ جی میرا خیال ہے 12 سے بھی شاید کم لوگ ہیں جو چھوڑ کر گئے ہیں. اور میں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اور آپ نے چھوڑ کے جانے والوں کے بارے میں معلوم کرنا ہے تو ان کا ریکارڈ دیکھ لیں کہ سابقہ کیا ریکارڈ ہے ان کا سیاست میں. مریم صاحبہ نے آج تک نہ کوئی پارٹی میٹنگ میں چیئر کی ہے، نہ حصہ لیا ہے. وہ اپنے والد کے ساتھ ایک ایکیوزڈ ہیں ایک کیس میں، وہ جلسوں میں جاتی ہیں، اپنا بیانیہ ان کا ہے، ایکٹیو ہیں پارٹی پالیٹکس کے اندر، پارٹی کی جو سیاست ملک میں چل رہی ہے. میں نے نہیں سمجھتا انہوں نے کسی کو بھی ڈائریکشن دی ہے، کسی بھی ایم این اے یا کسی بھی عہدیدار یا کسی وزیر سے ان کا ڈائریکٹ انٹریکشن ہے. سیاست تو شہباز صاحب اور نواز صاحب کرتے ہیں. تو یہ غلط تاثر ہے کہ جی کوئی وہاں پریشان ہے یا ناراض ہے یا کوئی ایسی بات ہے، یہ بالکل غلط تاثر ہے. اور کوئی اس پر اختلاف جماعت کے اندر نہیں ہے. میں نے پہلے کہا کہ جماعت کے اندر مختلف باتوں پر باتیں ہوتی رہتی ہیں، اظہار رائے ہوتا رہتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اچھا، ابھی جو آپ نے بات کی یہ جو کیس ہے، اب یہ بھی چونکہ وائنڈ اپ ہو رہا ہے پاناما کیس، نواز شریف صاحب کے بارے میں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ جیل جا سکتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں اگر قانون کی صورت میں دیکھا جائے تو شاید پہلے ان کو جیل میں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں ہے، اور اگر فیصلہ ہو جاتا ہے تو بعد میں جیل میں جائیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ ان کے جیل جانے کی صورت آپ کی؟ جیل جانے کے لیے وہ تیار ہیں، پہلے بھی گئے ہیں، آج بھی تیار ہیں. لیکن آپ کو اس کیس کی حقیقت دیکھنی پڑے گی، اور عوام اس بیانیے کو قبول نہیں کرتے. یہ میں بالکل آپ کو واضح طریقے سے بتا رہا ہوں. اور جس طرح سے یہ کیس چلایا جا رہا ہے اس میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ نیب کی اس عدالت میں محمد نواز شریف کو انصاف نہیں ملے گا. یہ بالکل میرا واضح بیان ہے، آج نہیں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں. کیونکہ آپ یہ دیکھ لیں کیس کس طرح چل رہا ہے. مجھے کوئی کیس نیب کا دکھا دیں جس کی مہینے میں 2 پیشیاں ہوئی ہوں، مہینے میں کوئی کیس دکھا دیں. یہاں آج تیسرا سال ہے 2 پیشیاں ہوئی ہیں. یہاں پر ہفتے میں 4 پیشیاں ہوتی ہیں، دن میں 2 پیشیاں ہوتی ہیں. تو کیا یہاں ملزم یا مجرم جو بھی آپ سمجھیں وہ نواز شریف ہے، جس کا نام کی زیر نگرانی یہ سارا؟ دیکھیں سپریم کورٹ کی زیر نگرانی غیر انصافی تو نہیں ہونی چاہیے نا. جس طرح آپ کسی اور کو ٹریٹ کرتے ہیں عدالت میں، نواز شریف صاحب کا بھی وہی حق ہے کہ ایسے ہی ٹریٹ کیا جائے. وہ نہیں ہو رہا، ہر شخص دیکھ رہا ہے.
ہر شخص یہ تماشا دیکھ رہا ہے کہ ایک شخص جس کا نام ہی نہیں ہے کسی کاغذ پر، کسی گواہ کے بیان میں، آپ کیسے اس کو کنوکٹ کریں نہیں، گے؟ لیکن پرائم منسٹر اگر یہ جو اپارٹمنٹس ہیں یہ ہم نے ان ذرائع سے لیے ہیں، وہ ذرائع بھی نہیں بتا رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ حسین نواز سے پوچھیں، وہ کہہ رہے ہیں میرے والد سے پوچھیں. یہ سب چیزیں ریکارڈ کا، عدالت کے ریکارڈ کا حصہ ہیں. اگر کنوکٹ کرنا ہوتا تو سپریم کورٹ کنوکٹ کر دیتی. اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. میں آپ کسی وکیل سے پوچھ لیں کہ اس سر سپریم کورٹ سیاسی بنیادوں پہ کیوں مقدمہ چلائے گی؟ آئی مین سپریم کورٹ کے آرڈر سے تو آپ نے چیلنج کیوں نہیں کیا؟ چیلنج یہ سب باتیں ہو چکی ہیں. میں تو یہی کہہ رہا ہوں، میں نے آپ کو کہا ہے، میں پھر کہہ دیتا ہوں، اس عدالت میں جس طرح، کیونکہ جسٹس کے بارے میں ہمیشہ لوگ کہتے ہیں، ہر وکیل کہتا ہے، ہر جج کہتا ہے کہ جسٹس should not only be done, should be seen to be done. یہاں seen to be done بھی نہیں ہے. یہاں بالکل انصاف کا توقع مجھے نہیں ہے. ہم بات کر رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان سے، جن کو انصاف کی میاں نواز شریف کے کیس میں قطعی طور پر ان کو توقع نہیں ہے. اگر پرائم منسٹر کو توقع نہیں ہے تو عام آدمی کو کیسے توقع ہو سکتی ہے اپنے کیسز کے بارے میں؟ بہرحال ایک چھوٹی سی بریک، بہت کوئک بریک ہے، بریک کے بعد آئیں گے، ان سے بھی بات کریں گے اس معاملے کے اوپر بھی، یعنی میاں نواز شریف کے مستقبل، پولیٹیکل سچویشن. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم براہ راست بات کر رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان جناب شاہد خاقان عباسی صاحب سے، اور ہم بہت نگران سیٹ اپ کے حوالے سے بھی، اور پاکستان میں اس وقت جو الیکشنز آنے والے ہیں اس کے بارے میں بات کریں. سر آپ نے بھی کہا کہ میاں صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور آپ نے یہ کہا کہ انصاف جو ہے وہ نظر آنا چاہیے، دکھائی دیا جانا چاہیے. اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو ہم، جیسے میں پہلے ہی پوچھ رہی تھی آپ سے کہ ان کو ثبوت دے کے خود ہی بتا دینا چاہیے تھا کہ ذرائع کیا ہے، وہ نہیں ہو سکا. آپ کو پیش منظر کیا نظر آ رہا ہے؟ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ اگر اندر جاتی ہے جیل میں، یا پھر کوئی ڈیل ہوتی ہے، یا کوئی ایسا این آر او ہوتا ہے، یا وہ جاتی عمرہ جاتے ہیں، یا وہ جلا وطن ہوتے ہیں، پی ایم ایل این کہاں کھڑی ہوگی؟ اور پی ایم ایل این جو ہے وہ ایس بن جائے گی یا این ہی رہے گی؟ پھر دیکھیں، یہ میرا بیانیہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے عوام کا بیانیہ ہے. کوئی شخص بھی نہ ان چارجز کو قبول کرتا ہے، نہ اس پروسیکیوشن کو قبول رہا ہے. ڈیل کی بات ہے، ڈیل مسلم لیگ نون نے اور نواز شریف نے نہ پہلے کی ہے اور نہ کرنی ہے. این آر او ہم نے نہیں کیا. این آر او ہمیں بھی آفر ہوا تھا، ہم نے نہیں کیا. آپ کو کب ہوا تھا آفر؟ ابھی مشرف کے دور میں. اچھا، اس دور میں تو کوئی ہم اصل میں بھول جاتے ہیں کہ ملک میں کیا کیا ہوا. ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ اس ملک میں نیب کیوں بنائی گئی تھی. نیب صرف اور صرف مسلم لیگ نون کو توڑنے کے لیے بنائی گئی تھی. یہ ایک حقیقت ہے. نیب کا آرڈیننس 3 ہفتے میں بنا تھا، اور ایک مقصد تھا کہ سیاستدانوں پر دباؤ ڈالیں اور ان کو توڑیں اور جماعتیں ان کی بدلوائیں. لیکن پرائم منسٹر جب پیپلز پارٹی یہ کہتی تھی تو آپ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تھے، اور پھر چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر یہ چیزیں موجود تھیں. بالکل یہ غلطی ہم سے ہوئی ہے. ہمیں نیب کو ابالش کرنا چاہیے تھا. اس وقت یہ تاثر پیدا ہوتا کہ شاید یہ اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں آج بھی کہتا ہوں، ایک کالا قانون ہے، اس کی کوئی گنجائش اس ملک میں نہیں ہے. اس سے صرف اور صرف سیاست میں مداخلت کا یہ ذریعہ ہے. اس کو ختم ہونا چاہیے. دنیا میں کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں کہ آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے، اب آپ پہ لازم ہے کہ آپ پروو کریں کہ آپ نے ڈاکہ نہیں ڈالا. تو یہ تو بھی آپ شاید ترمیم بھی کرنا چاہ رہے تھے. جی، یہ ترمیم ہونی چاہیے، لیکن یہ کوئی جماعت بھی خود نہیں کر سکتی. اس پر پولیٹیکل کنسنسس ہوگا تو یہ معاملہ ٹھیک ہوگا. اگر ایک جماعت کے پاس 2/3 بھی اکثریت ہو، اس کو اس چیز کو چھیڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ تاثر یہ ملتا ہے کہ شاید یہ اپنی جان بچا رہے ہیں. پرائم صاحب، آپ نے بڑی سخت باتیں کی چیئرمین نیب کے بارے میں. 4 ارب 90 کروڑ ڈالر کی جو رقم کی بات تھی، آج وہ معاملہ انہوں نے عرفان منگی صاحب کے سپورٹ کر دیا چیئرمین نیب نے کہ وہ تحقیق کریں. ان کو پارلیمانی کمیٹی کے سامنے آنا تھا، نہیں آئے. آپ نے کہا میں یہ اس کے اوپر ضرور ہم کسی نے، میں چیئرمین صاحب کے بارے میں بات نہیں کرتا، میں ادارے کے بارے میں بات کرتا ہوں. کسی شخصیت کے بارے میں کبھی بات نہیں کی. 4.9 ارب ڈالر کوئی چھوٹی موٹی رقم نہیں ہے. یہ جو پوری پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ کا 1 سال کا خرچہ ہے، یہ رقم اس سے زیادہ ہے، پینشن سمیت. تو اب اگر ایک ادارے کا سربراہ یا ایک ادارہ یہ کہے کہ فلانا آدمی یہ پیسے لے گیا ہے، کچھ ثبوت کے تحت یہ بات کرنی چاہیے نا. آپ نے ڈائریکٹ الزام لگایا ایک ملک کے سابق وزیر اعظم پر. کوئی شکایت نہیں تھی کہ ملک سے پیسہ گیا ہے.
کہتا جی یہاں سے 4.9 ارب ڈالر چوری ہو گیا ہے حکومت کا، تو پھر آپ تفتیش کرتے، پھر آپ کہتے نہیں یہ لیکن آپ نے بھی نواز شریف صاحب کے اوپر آپ بھی کروا سکتے یہ تھے، نواز شریف صاحب نے چوری کر لیا. انہوں نے ڈائریکٹ نام جب لیا نا، وہیں سے ساری خرابی پیدا ہوتی ہے. کسی کو یہ حق نہیں ہے، کسی کو حق نہیں ہے. مسئلہ پیدا ہوا، اور اگر سیاستدانوں نے اپنی عزت کروانی ہے تو ان چیزوں کا مقابلہ کرنا ہے. اور اگر اسمبلی چیئرمین نیب کو طلب کرتی ہے، چیئرمین نیب کو پیش ہونا چاہیے، ان کے پاس چوائس نہیں ہے. تو اب تو 10 دن رہ گئے، وہ کون سے 10 دن رہ گئے ہیں. تو اگر وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت ہو، ان کی عزت ہو، ان کے ادارے کی عزت ہو، پارلیمنٹ کی عزت ہو، تو پیش ہو جائیں، ورنہ یہ چیز کل ملک میں خرابی کا باعث ہوگی. کیا کر سکتے ہیں آپ اس کے علاوہ؟ مطلب دیکھیں میرے پاس کوئی توپ نہیں ہے کہ میں چلا دوں گا، لیکن یہی وہ روایات ہوتی ہیں جن سے جمہوریت جڑ پکڑتی ہے. یا بڑا ادارہ اتنی بڑا الزام لگائے ایک سابق اعظم پر، اور پھر یہ بھی گوارا نہ کرے یا اس میں اتنے اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھے کہ وہ پارلیمنٹری کمیٹی کے سامنے پیش نہ ہو، تو پھر جمہوریت کا آگے چلنا مشکل ہے. سر آخری جو اب کچھ دن رہ گئے ہیں، 10 مہینے میں آپ کی کیا اچیومنٹس ہے؟ گو کہ ٹائم بہت کم ہے. اگر اچیومنٹ زیادہ ہے تو ضرور ناظرین کو بتائیے کہ آپ دوبارہ بھی آئیں گے تو کس بلبوتے کے اوپر آئیں گے؟ میری ذاتی 10 مہینے کی کوئی اچیومنٹ نہیں ہے. 5 سال کی پی ایم ایل این نون کی اچیومنٹس ہیں جو پورا پاکستان دیکھ رہا ہے. کسی شعبے میں دیکھ لیں. میں اب کہا کیے ہیں سینکڑوں ارب روپے کے منصوبے ہر ہفتے ہم افتتاح کر رہے ہیں. لیکن لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوئی. بجلی کے معاملات ہوں، لوڈ شیڈنگ الحمدللہ 90% گھروں میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. آج صرف وہاں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے جہاں جن فیڈرز پر چوری زیادہ ہے، کیونکہ حکومت برداشت نہیں کر سکتی. اگر آپ اپنے بل میں مزید فی یونٹ 5 روپے دینے کو تیار ہیں تو میں پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دیتا ہوں. تو ہم نے ہائی ویز بنائے، موٹر ویز بنائے، پاور پلانٹس بنائے، ایئرپورٹس، روڈز، سی پیک شروع کیا. اتنی لمبی ایک تفصیل ہے جس کو ایک پروگرام میں زیادہ پروگرام کر لے. سر بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. ناظرین، جو پرفارمنس پرائم منسٹر بتا رہے ہیں پی ایم ایل این کی، اگر نہیں صحیح تو لوگ ووٹ آؤٹ کریں گے ان کو، اگر صحیح ہے تو ووٹ دے دیں گے. لیکن گفتگو آپ نے سنی ہے، فیصلہ آپ کا.